موٹے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یہ صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تمام کے تمام گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پالن ہار ہے، روئے زمین کی تمام چیزوں کو وہ غذا پہنچاتا ہے، اس کی احسان فراموشی کرتا ہے۔ اس لیے احسان فراموشی اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جب وہ اٹھتا ہے اس وقت بھی اسے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے جب بھی اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی اسے اللہ کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں پر اس کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کیا جاتا۔ ہوا بھی اللہ کی نعمت، فضا بھی اللہ کی نعمت، اور اسی طرح سانس بھی اللہ کی نعمت، غذا بھی اللہ کی نعمت، کھانا بھی اللہ کی نعمت، پانی بھی اللہ کی نعمت۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سانس رک جائے تو انسان موت اور زندگی کے بیچ ہو جاتا ہے، اور پیاس لگی ہوئی ہو، پانی موجود نہ ہو، جب پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، تھوڑے سے وقت کے لیے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، کمزوری لاحق ہو جائے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ۔ تو آئے دن ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کی بارش ہم پر ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم احسان فراموش ہیں۔ احسان فراموش اس لیے ہے کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہم اسی کی نافرمانی کریں۔ ایک کتا کہ جس کتے کو ایک مالک چند ٹکڑے ڈال دیتا ہے، روٹی ڈال دیتا ہے، تو اس مالک کا وفادار بن جاتا ہے، اس کے گھر سے، اس کی چوکھٹ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا مالک ہے، اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ ایک جانور جس جانور کو پالتا ہے اور جس جانور کو غذا دیتا ہے وہ اس کا فرمانبردار بن جاتا ہے۔ ایک کتا جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں لیکن ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہو جاتا ہے، اور ہم خود دیکھیں کہ ہم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں کھانا میسر نہ ہو، کھانے پر پابندی لگا دی جائے تو ہمیں جب پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بارشوں کی طرح برس رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ یہ تو ایک انسان کے لیے جو ایک حقیقتاً انسان کے لائق ہے، وہ ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹ پائے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ میرے سے نہ ٹوٹے، تو یہ یقیناً یہ وفادار انسان، یہ وفادار انسان ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور اگر اس کی طرف سے کچھ چوک ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، تو ساری کی ساری جو اس نے احسانات کیے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی طرف سے آپ کی طرف کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو آپ سارے کے سارے احسانات کو بھلا ڈالتے ہیں، سارے کے سارے احسانات کو بھلا ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے کے باوجود اور انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ہم تو اگر کسی انسان سے اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کسی کے ساتھ اچھائی کا ہم معاملہ کر رہے ہیں، اس نے اس کا برعکس کر دیا تو اس سے لین دین، تعلقات، ضوابط سب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کر لے، ہمارے کھانے کو بند کر دے کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے، تو اس حقدار نہیں ہے کہ تو میرے ایک قطرے کو پیے، میری کسی غذا کو استعمال کرے، اس لیے کہ تو نے میری نافرمانی
کریم ہے، اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، گناہوں پر گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے سے نہ تو کھانے کو روکتا ہے، نہ ہوا کو روکتا ہے، نہ سانس چلنے کو روکتا ہے، نہ غذا کو روکتا ہے. کسی بھی اعتبار سے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں.